ایک خوفناک کہانی، پچل پری۔ اس پچل پری والے واقعے کو کافی عرصہ ہوا۔ میری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے۔ میری 2 بہنیں اور 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ امی کو اس دوران ایک دفعہ نانا ابو نظر آئے۔ اس دن لائٹ نہیں تھی۔ ہمارا گھر ایسا بنا ہوا ہے کہ ڈرائنگ روم کے سامنے 2 کمرے تھے جن سے آنے والے ڈرائنگ روم میں بیٹھا شخص بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سیدھ میں کچن اور اس کے ساتھ روم اٹیچ باتھ اور اسٹور روم تھا جو سردی میں ہوا کو روکتا تھا۔ اس گھر کی ڈیکوریشن ابو نے خود کی تھی اور خاندان والوں میں ہمارا گھر خوبصورت اور پراسرار مشہور تھا۔ کوئی بھی مہمان ہمارے گھر رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے۔ امی نے کچن میں موم بتی جلا دی جس سے صحن روشن ہوا اور امی ڈرائنگ روم میں آ گئی جہاں بچے سو رہے تھے۔ امی کی نظر گیلری والے کمرے کی طرف اٹھی۔ اتنے میں وہاں سے نانا ابو کی شباہت کا آدمی نکلا اور امی کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اسٹور روم میں چلا گیا۔ امی ڈر گئیں اور ابو کو جگایا۔ ابو بھی سمجھے کہ کوئی آدمی گھر میں گھس آیا ہے۔ ابو نے پورا گھر چھان مارا مگر کوئی نہ تھا۔ ابو اسے امی کا وہم ہی سمجھے۔ اس کے کچھ دن بعد دوپہر کو بچے مدرسے چلے گئے۔ امی اور مجھ سے بڑا بھائی اس وقت 4 ماہ کا تھا، اکیلے تھے۔ امی بھائی کو سلاتے خود بھی سو گئی۔ خواب میں دیکھتی ہے امی روڈ پر کھڑی ہیں اور کوئی آ کر امی سے کہتا ہے کہ رافعہ میری بڑی بہن کو بندہ لے کر جا رہا ہے۔ امی پریشان سی بہن کو ڈھونڈنے لگی کہ سامنے بہن کسی بزرگ کے ساتھ جا رہی تھی۔ امی بھاگ کر اس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ بزرگ پلٹتا ہے۔ امی غصے سے دیکھتی ہے۔ وہ بزرگ بہت نورانی اور امی کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ امی کی آنکھیں کھل گئی اور یہ کیا، وہی بزرگ امی کے سامنے ہے۔ امی بھائی کو لے کر چھت کی طرف بھاگی اور وہ چھت پر جا کر روتی رہی۔ پھر بچے واپس آئے تو ان کو لے کر دادو کی طرف رہی جب تک ابو نہ آئے۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میری امی کے ساتھ ہوا ہے اور یہ اچھے لوگ تھے جو اس واقعے کو نہیں مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یاد رہے کہ بہت سے لوگ تو ان کے وجود سے ہی انکاری ہیں، تو ان کا یہ مطلب نہیں کہ یہ وجود ہی نہیں رکھتے۔ یہ ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، ہر دفعہ ایک جیسا واقعہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔